فوج نیوٹرل ہو جائے، آرمی چیف تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں سے لے کر سپہ سالار اب پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے نہیں آنے دیں گے، پھر امریکی کانگریس میں قرارداد کا پاس ہونا، پھر برطانوی پارلیمنٹ سے لے کے لابنگ تک اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھنے سے لے کے یہ فوج ہماری ہے تک کا سفر، یہ ایک دن میں کیسے طے کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی آتی جیسے آپ ہماری یہ بہن کر رہی تھی۔ ذرا تھوڑی سی میچور گفتگو کریں تو میرا خیال ہے پاکستان اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، یہ اتنی محاذ آرائی اور اتنی مطلب وی نیڈ ٹو میچور۔ اب پاکستان اس سال 15 دن کے بعد 77 سال کا ہو جائے گا، اور اگر پاکستان کے سیاستدان اور وہ سب لوگ جو پاکستان کی حکومت میں، خواہ وہ پارلیمنٹیرینز ہو، خواہ وہ سول ملٹری بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو اور انڈسٹریلسٹ، مطلب وہ سب لوگ جو اس ملک کو مل جل کے چلاتے ہیں، اگر ہم سب لوگوں نے پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے کی ڈیسیژن نہ کی، اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے نہ آگے چلے، تو اب یہ بلی کتے کی لڑائی ہے، جو مطلب یہ جو مرغوں کو لڑایا جاتا ہے، یہ اب چھوڑ دیں۔ اب آپ کو تھوڑا میچور ہو کے پاکستان کو کسی ڈگر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ پرانے سارے ہتھ کنڈے فیل ہو چکے ہیں اور سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس کا قصور، آئی پی پیز میں کس کا قصور ہے۔ اب تو لسٹ آ گئی ہے، میرے فون میں ہے کہ 100 آئی پی پیز کس کے ہیں، کس کو اربوں کی پیمنٹ ہوتی رہی ہے۔ تو اب پاکستان کے عوام یہ نہیں مانگتے، وہ اسی لیے اب انہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصلی ایشوز حالات آپ نے اس نہج پہ کیوں پہنچائے، حالات اس وقت یہاں پر کیوں ہیں؟ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی نا، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور جو بیرون ملک لابنگ ہے اس پہ فوج بہت غصے میں ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن کیا خیال ہے کہ کم از کم سی بی ایمز کے لیے ہی اگر آپ اپنے سوشل میڈیا سے یا جو آپ کے سوشل میڈیا سپورٹرز ہیں ان سے کہیں نا کہ وہ فوج مخالف بیانیاں یا ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کو روک دیں، تاکہ چیزیں آگے بڑھ سکیں، ملک آگے بڑھ سکے، عوام کو کوئی سکون نصیب ہو سکے۔ جی اگر آپ پارس، جی پلیز گریٹ اینکر، مجھے اگر 2 منٹ بولنے کی دے دیں۔ بات یہ ہے کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کچھ کہنے والی؟ نہ میں ان لوگوں کو مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہم سب کو، میں نے تو آپ کو پہلے ہی جو نیریٹو بتایا ہے، میں نے کسی کی برائی نہیں کی، میں نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اکٹھے ہو کے آگے چلنا ہے۔ تو میں تو ان سب باتوں، لیکن یہ جو نیریٹو چل رہے ہیں نا، ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ باقی چیزیں کہ جی پی ٹی آئی سکھاتی ہے، دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا سے، جس کی حکومت کے کان لال ہو رہے ہیں اور جو آپے سے باہر ہو رہی ہے حکومت۔ دنیا کے سب ممالک اس وقت سوشل میڈیا سے بنے، جو حکومتیں ہیں، بیکاز حکومتیں ایکسپوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ سٹیزن جرنلسٹ جو ہے وہ آ کے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس حکومت یا حکومتی نیریٹو یا جو بھی سٹینڈرڈ میڈیاز کی جو نیریٹو ہوتی ہیں، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لوگ یہ جھوٹ کے پلندے اب نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ سی، بڑی عاجزانہ سی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے ریئل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، پاکستان کے اصلی مسائل، مہنگائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت آج وزیر خزانہ نے بڑی زبردست پریس کانفرنس میں اس پہ آتی ہوں، اس پہ کرتے ہیں، کوئی ایشو پہ کافی بات ہو رہی تھی تو کہا کہ اس پہ پہلے بات کر لی جائے، لیکن آپ ریئل ایشوز کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اتنا یقین کیسے ہے کہ دسمبر میں اس گورنمنٹ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی، پھر آپ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے اور پھر آپ نئے الیکشنز کروائیں گے، پھر فریش مینڈیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی نئی حکومت بنائے گی۔ تو یہ ایک سال میں کیا 2 جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ اور ری الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا جب وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا فائدہ ہوگا پھر؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارے فارم 45 اور 47 اور جو ٹریبیونلز لاہور ہائی کورٹ کے اور باقی ٹریبیونلز جو ہیں، ان کے حوالے سے جب آپ سیٹیں جو ان کے جن لوگوں نے جیتی ہوئی ہیں، جب آپ ان کو دے دیں گے ریزروڈ سیٹیں، آپ دے دیں گے۔ سینٹ میں ہمارے کے پی سے ابھی تک سینیٹرز نہیں آئے۔
جب ان کو مل جائیں گی, اگر وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی نکلے گی. لیکن اگر اس وقت کی حکومت جو کہ سب کو پتا ہے کہ انتہائی کمزور ہے, اس وقت جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں, پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملک کے, لیکن ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ایکس منسٹر گوہر اعجاز صاحب نے لگائی ہیں کامران خان صاحب کے پروگرام میں اور باقی باتوں میں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے آئی پی پی ظاہر ہے سب کے ہی ہیں, انہوں نے اربوں کی پیمنٹس لی ہیں, ساتھ جو سولر پینلز کا کاروبار ہے سلمان شہباز کا, تو یہ ایلیگیشنز ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا تو ٹیلی ویژن پہ آ کے اس کو ریجیکٹ کریں یا پھر استعفیٰ دیں. دیکھیے یہ باتیں جو ہے اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں اور ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں تو پھر اس سے پھر حکومت اور کمزور ہوتی ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں عوام کا سارا وقت گھبراہٹ میں ہی نکل گیا, لیکن اب حالات یہ ہیں کہ معاملہ گھبراہٹ سے ہٹ کر اب خودکشیوں اور قتل تک پہنچ گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا یہی بات ہوتی رہے گی جی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, سارے کام جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا, یا سب دوسروں کا قصور ہے؟ بہت شکریہ پارس. ہم نے 3.5 سال حکومت کی 77 سال میں سے, اور یہ جو ہماری بہن پروونشل اسمبلی سے آئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں, یہ 30 سال سے تو پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, جس پنجاب کے وہ باتھ رومز ٹھیک کر رہے ہیں اسکولوں کے, انہوں نے ہی سب کچھ کیا ہے وہاں پہ. انہوں نے ہی پنجاب اور لاہور کو پیرس بنایا تھا جس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے, جس میں ابھی تک حالات جو سب کے سامنے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں تو 3.5 سال کا آپ ہمیں 77 سال میں سے جتنا اس کی اور 6% ہم نے جی ڈی پی لے گئے تھے کووڈ کے باوجود, لیکن آپ ہمیں 77 میں سے 3.5 سال نہیں, آپ ہمیں 6 سال کا اس میں جرمانہ کرتے ہیں, ہم وہ لینے کو تیار ہیں, ہم اپنی غلطیاں بھی ماننے کو تیار ہیں. صاحبہ عثمان بزدار آپ سے نہ لیں, کے پی کے میں آپ کو 10 سال ہو گئے, اس کا بھی نہ پوچھیں, عثمان بزدار کا بھی حساب نہ لیا جائے, اور کے پی کے میں 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. بالکل لیں آپ, بالکل لیں آپ عثمان بزدار کو آپ چوک میں کھڑا کریں, اور ان کے خلاف جو کیس انہوں نے پچھلے 2.5 سالوں میں جو بنائے ہیں, جو 200 کیس عمران خان کے خلاف بنائے ہیں, تو کوئی 10 کیس عثمان بزدار کے خلاف بھی بنا لیتے نا. صرف میڈیا میں میری بات سنیں, ان کو وزیر اعلیٰ لگوایا تھا, وہ تو پکنک بناتے پھر رہے ہیں, ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. پارس بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں, مثلاً آپ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر زرکا نے پیسے کھائے, تو آپ ڈاکٹر زرکا کے اوپر کوئی کیس تو بنائیں گی نا, صرف میڈیا میں تو ٹرائل نہیں ہوتا نا. تو یہ حکومت جو ہے جس طرح کہ یہ 50 کروڑ کی انہوں نے نیب میں کہہ دیا, اپنے آپ کو کلین چٹ دے دی کہ 50 کروڑ کی کرپشن تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. ان کے جو ویلیو سسٹمز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہیں, وہ ہیں جو اب پاکستان میں آگے نہیں چلنے والی. جو ان کے ابھی میں جب آپ بات کر رہی تھی تو میں آئی پی پیز کی لسٹ دیکھ رہی تھی اونرز کی, کہ کون کون مالکان ہیں آپ کے آئی پی پیز اور جینکوز کے جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اور یہ سارا ایک اشرافیہ کا ٹولہ ہے, پاکستان کی عوام کو الو بناتے ہیں, اور ہم اور آپ الو بنی جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں یہ تو اگلی دفعہ ہمارے لیے, بھائی جس کو ایک دفعہ آزما لیا اس کو بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات, اگر آپ کو تحریک انصاف نہیں پسند نا, آپ نے ایک دفعہ آزمائی, آپ باہر کر دیں. آپ کوئی پاکستان کے کوئی دیانتدار لوگ لے کے آئیں, کیا پاکستان میں صرف چور ہی رہ گئے ہیں جن کو آپ بار بار لے کے آتے ہیں؟ کوئی دیانتدار نہیں ہے اس ملک میں, آپ چھوڑ دیں. تحریک انصاف کی سب سے بڑی پاپولیرٹی کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کیونکہ اگر جب آپ نے عمران خان صاحب کو ہٹایا, آپ دوبارہ سے چوروں کو لے آئے, تو لوگوں نے کہا تم لوگوں پہ, آپ کوئی 4 اچھے بندے لے آتے تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے. لیکن عقل نہیں ہے نا ہمیں, ہماری عقل بھی لگتا ہے امریکہ کے کسی فریج میں پڑی ہوئی ہے, یا سعودی عربیہ کے کسی اے سی میں پڑی ہوئی ہے, یا یو کے لنڈن کے کسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو اپنی عقل کو خود استعمال کرنا شروع کریں اور اپنے ملک کو سیدھے راستے پہ لگائیں, اپنے خرچے کم کریں. فارغ کر دیں جی, فارغ کر دیں. پی ٹی آئی اتنی بری ہے تو فارغ کر دیں, ہم تو ریڈی ہیں فارغ ہونے کے لیے, آپ کر دیں نا.
عوام کیوں ووٹ دیتی ہے؟ اگر ہم اتنے برے ہیں تو عوام کیوں ہمیں سر پہ بٹھاتی ہے؟ اب رضا ہارون صاحب جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، جو 50 سال سے لگے ہوئے ہمارے اوپر، پی 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 اور پی ایم ایل این، ان کا تو آپ ان کو کہہ دیں، ان کو پھر کلین چٹ دے دیں. اگلی دفعہ لوگ اگر آپ لوگوں کا گلا نہ کاٹ دیں تو مجھ سے نہ پوچھئے گا، کیونکہ لوگ اب گند اور یہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، لوگ اب اس کے متحمل نہیں ہیں.